السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا قصہ سنتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شرابی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس نے چند دوستوں کو بلایا اور دعوت کی۔ محفل لگی، شراب لائی گئی، شراب کی بوتلیں لائی گئی، اور شراب کی محفل جب گرم ہوئی تو شرابی کو یاد آیا کہ اگر کچھ کھانے پینے کو بھی ہو بڑا مزہ آ جائے۔ اس نے اپنے غلام، اپنے نوکر کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور کچھ اچھے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس غلام نے 4 درہم لیے اور بازار گیا۔ جب وہ بازار میں گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کسی مجبور اور بے بس کو لے کر کھڑے ہیں اور بازار میں زور زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، اس غریب کی ہیلپ کرنے والا جو اس کو 4 درہم دے گا، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام کو ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس نے اس بزرگ کو 4 درہم دیے۔ اس بزرگ نے 4 درہم لیے اور اس غریب کو دیے۔ غریب خوش ہوتا چلا گیا۔ تو بزرگ نے اس غلام سے کہا کہ بتا تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے اس 4 درہم کا بدلہ مل جائے جلدی سے، تاکہ مجھے مالک کے سامنے جانا ہے تو کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ اسے 4 درہم کا بدلہ اس سے اچھا دے دے۔ پھر بزرگ نے پوچھا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا میں غلام ہوں، مجھے اپنے مالک سے آزاد کر دے۔ تو بزرگ نے کہا اے اللہ اسے آزاد کر دے۔ پھر کہا کہ تیسری دعا کیا ہے تیری؟ تو غلام نے کہا کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، آپ دعا کریں کہ اس کی شراب چھوٹ جائے۔ تو بزرگ نے پھر ہاتھ اٹھایا اور اس کے لیے بھی دعا کر دی۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ اللہ میری، آپ کی، اس سارے بازار والوں کی، میرے مالک کی، سب کی مغفرت کر دے۔ تو بزرگ نے پھر ہاتھ اٹھایا، چاروں دعائیں کر دی۔ غلام جب اپنا سا منہ لیے واپس لوٹا تو مالک تو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی غلام آیا، ایک تو دیر سے آیا، اس کے بعد خالی ہاتھ آیا، تو مالک بہت غصے میں تھا۔ مالک نے کہا کیا بات ہے، میں نے تمہیں 4 درہم دیے تھے کھانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، ایک تو تم دیر سے آئے اور اوپر سے خالی ہاتھ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو اس غلام نے اطمینان سے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں نے 4 دعائیں لی، اس بزرگ سے کہا تو انہوں نے 4 دعائیں دی۔ مالک نے جب پورا قصہ سنا تو اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ کہا کہ بتا تو نے 4 دعائیں کیا کروائی؟ تو غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ دعا کروائی کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے۔ تو مالک نے کہا جا، تیرے 4 درہم کے بدلے میں تجھے 4000 درہم انعام دیتا ہوں۔ غلام خوش ہو گیا، کہا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا میں غلام ہوں، میں نے اپنی آزادی کی دعا مانگی۔ تو مالک نے کہا کہ جا، تجھے میں نے آزاد کر دیا، اور کہا کہ تیسری دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، بہت دارو پیتا ہے، تو اس کی دارو چھڑوا دے اللہ، بول کر دعا کروائی، اسے نیک بنا دے۔ تو مالک نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی؟ تو غلام نے کہا میں نے چوتھی دعا یہ منگوائی کہ میری مالک کی، میری اور اس بزرگ کی اور میرے مالک کے دوستوں کی اور سارے انسانوں کی گناہوں کی اور مغفرت فرما۔ مالک نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بہرحال جب مالک رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا تو نے تیرے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھا کام ہم کر دیتے ہیں۔ اور کہا کہ تیری، تیرے دوستوں کی اور اس غلام کی اور اس غریب کی اور اس بزرگ کی، سارے انسانوں کی مغفرت کر دی ہے اور معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس قصے سے ہمیں 2 سبق ملے۔
کہ کسی غریب کی مدد کرنے میں پیچھے مت ہٹو، چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جو بھی کام اپنے بس میں ہو وہ ہمیں کر دینا چاہیے، تو پھر اللہ جو کہ اس کے بس میں ہے، اس کی بس میں سب کچھ ہے، وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں سے آپ کو اچھے اچھے قصے اور اچھی اچھی باتیں سننے کو روز ملے گی، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔